بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل آپ کے سامنے جو باب آیا تھا، باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور، اس میں حدیث آپ کے سامنے آئی جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا تھا۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سفر کرتے ہیں سمندر کا اور ہمارے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی لے جاتے ہیں پینے کے لیے، اگر ہم اس کو وضو کے لیے استعمال کر لیں تو پھر پیاسے رہ جائے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ دو جملے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے، اور سمندر کا میتہ حلال ہے۔ پہلے جملے پر بحث ہو گئی تھی اور دوسرا جملہ آیا ہے، اس کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ اس پر تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ سمندر کے جانوروں میں سے مچھلی کا کھانا جائز ہے، لیکن جو دیگر جانور ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے وہ آپ کے سامنے کل ذکر کیا گیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام جانور سمندر کے جائز ہیں، اور ان کے قول میں اور غالباً اسی پر ان کے ہاں فتویٰ بھی ہے، خنزیر بحری کا استثناء کیا گیا ہے کہ خنزیر بحری یہ تو ناجائز ہے، باقی تمام جانور جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ کس سلسلے میں احناف کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ سوائے مچھلی کے تمام جانور ناجائز ہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے ہاں اگرچہ متعدد اقوال ہیں جیسے کہ کل عرض کیا تھا، لیکن امام نووی کے مطابق صحیح قول اور معتمد قول علماء شافعیہ کا یہ ہے کہ سمندر کے تمام جانور جائز ہیں سوائے ضفدع یعنی مینڈک کے۔ مینڈک کو چھوڑ کر تمام کے تمام جانور جائز۔ امام مالک کا اور امام شافعی کا مسلک تقریباً یکساں ہے، صرف ایک جانور کے بارے میں اختلاف ہے، وہ استثناء کرتے ہیں خنزیر بحری کا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استثناء کرتے ہیں ضفدع کا۔ اس کے علاوہ تمام جانور ان کے ہاں جائز۔ یہ ہے مسالک اس سلسلے میں۔ اب دلائل پر غور کرنا ہے، اور امام شافعی کا جو مسلک ہے، امام احمد کا بھی وہی مسلک ہے۔ ان حضرات کے دلائل یہ ہیں، نمبر ایک، جو حدیث باب میں موجود ہے اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الحل میتتہ، سمندر کا میتہ حلال ہے۔ یہاں میتتہ اضافت کے ساتھ ہے، اور اضافت استغراق کے لیے ہے۔ اضافت میں بھی الف لام کی طرح شکلیں بنتی ہیں، بعض وقت اضافت ہوتی ہے استغراق کے لیے، تو بعض وقت اضافت ہوتی ہے عہد خارجی کے لیے، اور بعض وقت اضافت ہوتی ہے تعریف کے لیے، جیسے کہ آپ نے باتیں پڑھ رکھی ہوگی۔ یعنی جب اضافت ہوتی ہے تو اس کے اندر معرفت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے الف لام کے داخل کرنے پر تعریف پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح اضافت سے بھی ہوتا ہے، اور اضافت میں الف لام کی طرح عہد خارجی اور اسی طرح استغراقی بھی ہوتی ہے۔
یہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر استغراق کے لیے ہے، لہذا مطلب یہ ہوا الحل میتتہ، سمندر کے تمام جانور حلال ہیں، لہذا بلا کسی استثناء کے تمام سمندری جانوروں کا حلال ہونا اس سے ثابت ہو گیا۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندر کے صید کو۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ صید یہاں مصید کے معنی میں ہے، یعنی شکار کردہ جانور۔ صید مصدر ہے لیکن مصید کے معنی میں ہے، جیسے بعض وقت خلق بول کر مخلوق مراد لیتے ہیں، خلق مصدر ہے لیکن مخلوق مراد ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پر صید کہا گیا لیکن مراد یہ ہے کہ صید کردہ جانور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کے شکار کردہ جانور حلال ہیں۔ یہاں بھی حضرات کہتے ہیں کہ ایک تو صید مصید کے معنی میں ہے، اور دوسرے یہاں بھی جو اضافت ہو رہی ہے اضافت استغراقی ہے، تمام کے تمام سمندر کے جانور اور سمندر سے شکار کیے ہوئے جانور حلال ہیں۔ یہ ان حضرات کی دلیل، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ تیسری دلیل، احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو ایک جہاد کی مہم پہ روانہ کیا تھا، اور ان حضرات نے سمندر کا سفر کیا تھا۔ اس سفر میں ان حضرات کو بڑی سخت بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن جب یہ لوگ ساحل پر اترے تو وہاں پر انہوں نے ایک جانور کو پایا، سمندر کا جانور، جس کے لیے روایات کے اندر العنبر کا لفظ آیا ہے۔ العنبر نامی جانور انہوں نے پایا، تو ان حضرات نے اس کو اٹھا لیا، بہت بڑا جانور تھا، اور اس سے وہ حضرات کھاتے رہے اور کئی دنوں تک کھاتے رہے۔ اور پھر اس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوا، لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ یہ روایت بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سمندر کے اور جانور بھی حلال ہیں۔ دیکھیے، یہ تو مچھلی نہ تھی، عنبر، یہ عنبر کو ان حضرات نے کھایا تو معلوم ہوا کہ دیگر جانور بھی کھا سکتے۔ یہ ہے ان حضرات کی دلیل ہے۔ لیکن اب ایک چھوٹا سا سوال رہ جاتا ہے ان حضرات پر کہ امام مالک نے بحری خنزیر کا استثناء کس بنیاد پر کیا، جبکہ دلائل جو دے رہے ہیں وہ دلائل تو تمام جانوروں کے سلسلے میں ہے، اور تمام جانوروں کے لیے حلال ہونا اس سے ثابت کر رہے۔ تو پھر امام مالک نے خنزیر بحری کا استثناء کس بنیاد پر کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امام شافعی نے مینڈک کا استثناء کس بنیاد پر کیا؟ جواب ان حضرات کی طرف سے یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر لحم خنزیر کے بارے میں جو آیا ہے کہ لحم خنزیر حلال نہیں، یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس سے امام مالک استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے، چاہے وہ بروی ہو یا بحری ہو۔ بروی اور بحری دونوں قسم کا اس کے اندر ذکر ہے، اور اس لیے دونوں قسم کا خنزیر حرام ہے۔ اور رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مینڈک کا استثناء اس بنیاد پر کیا کہ متعدد احادیث صحیحہ کے اندر مینڈک کے قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے،
مینڈک کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں مینڈک کو مارنا جب حرام ہے تو کھانا کیسے جائز ہو جائے گا، اور بغیر مارے تو کھا نہیں سکتے، زندہ تو نگل نہیں سکتے، اور زندہ نگل بھی جائے تو پھر بھی وہ جا کے مر ہی جائے گا، اور اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، لہٰذا استثناء کی یہ دلیل۔ تو بھائی یہ 3 دلائل ہیں جو ان حضرات نے پیش کیے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ احناف نے کیا دلیلیں اپنے مسلک کے لیے اختیار کی۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے سوا کوئی بھی جانور سمندر کا حلال نہیں۔ ان حضرات کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ کے نبی لوگوں پر خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے نبی کا ایک کام ہے کہ وہ خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کے اندر خبائث کا ذکر آیا ہے۔ علماء نے خبائث کی تفسیر لکھی ہے کہ خبیث اس جانور کو کہتے ہیں جس سے انسانی طبیعت نفرت اور گھن کرتی ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں نا، ان کے حرام ہونے کے لیے الگ سے کوئی دلیل تو آپ کو نہیں ملے گی۔ مثلا آپ سے کوئی پوچھے مچھر کھانا حرام ہے، کیا دلیل؟ مکھی کھانا حرام ہے، کیا دلیل؟ یا اسی طریقے پر بہت ساری اور چیزیں ہیں، جھنگور کھانا کیا ہے؟ آپ کہیں گے حرام، کیا دلیل ہے؟ کون سی حدیث میں آیا؟ اس کی دلیل یہی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ سب خبیث جانور ہیں، گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے، سوچتے ہی طبیعت کے اندر متلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسی طریقے پر مچھلی کے سوا دیگر تمام جانور وہ بھی خبائث میں داخل ہیں، ان سے بھی گھن کرتی ہے طبیعت انسانی، اس وجہ سے وہ ناجائز ہیں۔ تو مچھلی حلال، مچھلی کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں وہ خبائث کے اندر داخل۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے حنفیوں کے مسلک پر اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمام اور جانور مچھلی کے سوا انسانی طبیعت کے اعتبار سے نفرت آمیز، نفرت انگیز ہیں، اس لیے وہ اس آیت کا مصداق ہو کر ناجائز قرار پاتے ہیں۔ یہ دلیل اگرچہ ہمارے علماء نے دی ہے، لیکن بھائی اس میں ذرا تعمل ہوتا ہے۔ تعمل یہ ہوتا ہے کہ حنفیوں کے علاوہ دیگر تینوں ائمہ اور ان تینوں ائمہ کے ماننے والے اور ان ائمہ کے علاوہ جو اور لوگ ہیں وہ بھی، یہ سب کے سب ان چیزوں کو کھاتے ہیں اور انہیں کوئی کراہت نہیں آتی، بڑی دلچسپی کے ساتھ میں کھاتے ہیں، شوق اور ذوق کے ساتھ میں کھاتے ہیں اور اس کی دعوتیں بھی کرتے ہیں۔ اگر طبیعت انسانی اس سے کراہت و نفرت کرتی تو پھر اتنا بڑا دنیا کا انسانی طبقہ اس کو کیسے کھاتا؟ اس لیے دلیل کچھ دل کو میرے تو لگتی نہیں ہے، اس سے کہ بھائی اتنا بڑا طبقہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ایک گھن آمیز چیز کو لے کر کھاتے رہیں، پیتے رہیں، شوق کرتے رہیں، کھلاتے رہیں، پلاتے رہیں، دعوتیں کرتے رہیں۔ بہت زمانہ پہلے ایک ایسے علاقے کا سفر ہوا تھا جو ساحلی علاقہ ہے، اور کئی دن وہاں میرا رہنا ہوا۔ تو وہاں ایک ندوۃ العلماء کے استاذ محترم مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی، یہ بھٹکلی کا سفر تھا، ایک دعوت میں وہ بھی تشریف فرما تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا
کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کسی زمانے میں جب بھٹکل تشریف لائے تو ان کے اعزاز کے اندر دعوت رکھی گئی، اور اس دعوت کے اندر سمندر کے تمام جانور پکا کے رکھے گئے جو جو میسر تھے، اور حضرت نے کبھی دیکھا نہیں تھا ان کو، تو دیکھ کر تعجب سے کہا یہ کیا جانور ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ سمندر کے جانور ہیں، بھٹکل کا پورا علاقہ شفافے کا ہے اور وہاں یہ سب کھائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سمندری جانور ہے، آپ کے اعزاز میں پکا کے رکھا گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی میں تو حنفی ہوں، اور حنفیہ کے ہاں سوائے مچھلی کے کوئی جانور جائز نہیں، اس لیے میں تو اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ مولانا سنا رہے تھے کہ ایک اور مولانا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جھٹ سے کہا کہ حضرت اسی لیے تو اللہ نے حنفیوں کو ساحلی علاقوں میں آباد نہیں کیا ہے، اگر حنفی یہاں آباد ہو جاتے تو ان اللہ کی نعمتوں کی قدر کیسے پہچانتے؟ اس لیے جہاں بھی آپ جائیے تو وہاں پر حنفیوں کی آبادی ساحلی علاقوں میں نہیں ہے، شفافے کی ہے، دوسرے لوگوں کی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم نے مجھے یہ بھی سنایا کہ اس کے بعد چونکہ وہ حضرت کے خاص خادم رہے ہیں زمانہ دراز اور استاد بھی ہیں ندوۃ العلماء کے، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد حضرت بار بار کہا کرتے تھے کہ میں نے ان مولانا کی بات کے بعد غور کیا تو واقعی عجیب اللہ کی حکمت سمجھ میں آئی۔ جس علاقے میں آپ دیکھیے ساحلی، وہاں پر خالص حنفیوں کی آبادی آپ کو نہیں ملے گی، یا تو ملی جلی ملے گی یا نہیں تو خالص ان لوگوں کی ملے گی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو بہرحال بتائے رہا ہوں کہ اتنے سارے لوگ اس کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ انسانی طبیعت گھن کرتی ہے، یہ بات ذرا تعامل والی معلوم ہوتی ہے، محل تعامل ہے، اس لیے دلیل کچھ ویسی ہی لگ رہی ہے۔ دوسری دلیل علماء احناف نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر میتہ کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں الحل میتتہ، یہاں پر قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، دونوں میں تطبیق یوں ہوگی کہ قرآن کہتا ہے کہ تمام کے تمام میتہ حرام ہے، چاہے وہ بری ہو چاہے وہ سمندری ہو، لیکن اس سے استثناء ایک چیز کا ہوگا جو دیگر دلائل سے ثابت ہے، وہ ہے مچھلی۔ تو مچھلی کا استثناء ہو جائے گا، اس لیے کہ مچھلی کا کھانا تو بالاتفاق جائز ہے، اس کے لیے تو بے شمار دلائل ہے، بلکہ اجماع امت بھی ہے، قرآن سے بھی اس کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے مچھلی جو لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو لہٰذا مچھلی تو اس میتہ کے حکم سے مستثنیٰ ہو جائے گی دیگر دلائل کی روشنی میں۔ باقی تمام کے تمام میتہ اس آیت کے عموم کے اندر داخل ہو کر وہ ناجائز اور حرام رہے، یہ دوسری دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خونوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ احلت لنا میتتان ودمان، دو مردار اور دو خونوں کو حلال کر دیا گیا ہے،
اس کے بعد تشریح کی اور فرمایا فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، دو میتہ کیا ہیں؟ ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی۔ ٹڈی کو بھی ذبح کر کے نہیں کھایا جاتا، یوں ہی کھاتے ہیں، ایک وہ اور دوسرے مچھلی۔ یہ دو چیزیں ہیں جو مردار ہونے کے باوجود کھائے جاتے ہیں، کھانے کی ہم کو اجازت دی گئی ہے۔ اب دیکھو اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو چیزوں کو، دو مردار کو حلال قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دو مرداروں کے علاوہ تمام کے تمام مردار حرام ہیں، ورنہ تو اس تخصیص کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں احلت لنا میتتان، دو کی تخصیص کیوں کرتے جبکہ اور میتہ بھی حلال ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ دو ہی جانور میتہ حرام حلال کیے گئے ہیں، باقی سب کے سب ناجائز ہیں اور حرام۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے یہ متعدد محدثین نے نقل کی، ان میں سے امام ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی اور بیہقی بھی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری دلیل جو علماء احناف نے پیش کی ہے وہ ہے بڑی عجیب، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے حیات میں آپ سے کبھی بھی ایک دفعہ بھی مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور کھانا ثابت ہی نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر حلال ہوتی کوئی اور چیز بھی تو کبھی نہ کبھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ ثابت ہوتا، لیکن پوری زندگی میں آپ سے ثابت نہیں، اور نہ صحابہ کرام سے، کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی ہی جائز ہے، مچھلی کے علاوہ دیگر چیزوں کا حکم اور ہے۔ اگر یہ جائز ہوتی کوئی چیز تو اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی نہ کبھی اس کو بطور جواز ہی کر کے دکھا دیتے۔ یہ ہے دلائل علماء احناف کے۔ اب رہا یہ سوال کہ جو حضرات دیگر اور جانوروں کی حلت کے قائل ہیں تو انہوں نے کئی دلیلیں پیش کی تھی اور وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان دلائل کا جواب کیا ہے؟ ان دلائل کا جواب بھی آپ کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا اس کا ذکر میں کیے دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ تین دلیلیں پیش کی تھی۔ پہلی دلیل یہ پیش کی تھی کہ الحل میتتہ میں اضافت استغراق کے لیے، اسے تمام کے تمام جانور اس کے اندر داخل ہیں۔ علماء احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر استغراقی اضافت ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اور اصل عہد خارجی ہونا ہے۔
الف لام میں بھی ایسے ہی ہے اور اضافت میں بھی. عہد خارجی کا مراد لینا یہ اصل ہے. استغراق کا لینا یا عہد ذہنی کا لینا یا جنس کا مراد لینا یہ ثانوی درجے کی چیز ہے. لہذا استغراق کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر عہد خارجی اضافت مراد ہے، اور عہد خارجی ہونے کی صورت میں ایک خاص قسم کے میتا کی طرف اشارہ ہوگا. جیسے آپ الف لام عہد خارجی لیتے ہیں تو خاص اشارہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا الرجل جاءنی الرجل، ایک آدمی میرے پاس آیا، یعنی وہ خاص آدمی جو میرے ذہن میں ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں. اسی طرح یہاں میتہ کا لفظ عام ہے، لیکن اضافت ہونے کے بعد یہ خاص ہو گیا اور خاص میتہ مراد ہے. لہذا یہاں پر الحل میتتہ میں سمک مراد ہے، دوسرے جانور یہاں پر مراد نہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جو دلائل احناف نے اوپر پیش کیے ان کے اندر آپ نے دلیل پڑھی احلت لنا میتتان. لہذا اس حدیث نے اس حدیث میں تخصیص پیدا کر دی. اور دوسرے حرمت علیکم المیتہ، اس نے بھی بتایا کہ میتہ حرام ہے، تو لہذا یہاں تمام میتہ مراد نہیں لے سکتے. جب تمام مراد نہیں لیں گے تو پھر وہ مراد لیں گے جو ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر اتفاق بھی ہے، وہ ہے سمک. لہذا یہاں پر سمک مراد ہے، کوئی اور نہیں. اور اگر بالفرض ہم یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ استغراق کے لیے ہے، تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر حل بمانے طاہر ہے، بمانے حلال ہونا نہیں ہے. اور لفظ حل طاہر ہونے کے معنی میں بھی شریعت کے اندر مستعمل ہے. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آئی جس کے اندر آیا ہے حتی بلغنا صد الروحا حلت فبنا بها. یہاں پر لفظ آیا حلت، بے اتفاق اس کے معنی ہے طہورت. جب مقام صد الروحا پہنچے تو وہاں پر وہ حلال ہو گئیں، یعنی پاک ہو گئیں. فبنا بها، اللہ کے رسول نے ان سے زفاف کیا. اب یہاں پر بالاتفاق حلت کے معنی طہورت کے ہیں، تو دیکھو حلال ہونا بمعنی طاہر ہونا مستعمل ہے، احادیث کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے. لہذا ہم یہاں پر کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو فرما رہے الحل میتتہ، اس کا معنی ہے طاہر ہے اس کا مردار، اور طاہر ہے اس کا مردار یہ کہنے سے ماقبل سے اس کا ربط اور زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے. اسے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ، سمندر کا پانی پاک ہے. اب آگے کہتے ہیں سمندر کا مردار بھی پاک ہے. دونوں میں ربط یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک، تو ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کے اندر تو مردار مرتے رہتے ہیں، گندگیاں پلیدیاں نجاستیں ڈالی جاتی رہتی ہیں. تو آپ نے کہا اس کے باوجود یہ جو اس میں مرتے ہیں وہ مردار بھی پاکی ہے. اس لیے یہ خیال نہ کرو کہ یہ پانی ناپاک ہے، اس لیے کہ اس کے مردار پاک ہیں. تو یہاں حلال ہونے سے بحث نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں بحث ہو رہی ہے پاک ہونے ناپاک ہونے کی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پاک ہونے کا ذکر فرمایا، اور سیاق کلام بھی وہی ہے، سوال بھی وہی ہے. سوال یہی تھا انتوضأ بماء البحر، آپ نے کہا ہاں وہ طہور ماؤہ،
اور پھر یہ جملہ بھی فرما دیا تاکہ کسی کو اشکال نہ ہو کہ بھئی اس کے اندر تو جانور مرتے رہتے ہیں. آپ نے کہا مرتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ جو مرتے ہیں وہ بھی تو پاک ہے. تو پاک ہونے سے حلال ہونا لازم نہیں آتا، حلال ہونا الگ ہے، پاک ہونا الگ ہے. دیکھیے زہر حلال ہے، زہر پاک ہے لیکن حلال تو نہیں ہے. زہر آپ اپنے پاس رکھ کے نماز پڑھیں تو ہو جائے گی نماز، کپڑوں میں لگ جائے نماز اس سے پڑھ لیں نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا کھانا حرام. بالکل اسی طریقے پر یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حلال، یہ جو ہے طاہر ہے، پاک ہے، حلال ہونے کی بحث مراد نہیں ہے. یہ جواب دیا ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے. دوسری دلیل ان حضرات کی کیا تھی؟ ان حضرات نے دوسری دلیل سے استدلال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احل لکم صید البحر، اور یہ فرمایا تھا کہ یہاں پر صید بمعنی مصید ہے. لیکن علماء احناف جواب دیتے ہیں صید کو مصید کے معنی میں لینا مجاز ہے، اور مجاز کی طرف رجوع کرنا بلا وجہ صحیح نہیں ہے. جب یہاں پر صید کو اپنی اصلی معنی پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، صید کے معنی ہے شکار کرنا، مصدری معنی مصدر ہے، تو اس کو اپنے اصلی معنی پر ہم رکھیں تو کیا خرابی پیش آئی. اور پھر جو قرآن کا سیاق ہے وہ بھی ہی بتا رہا ہے کہ یہاں پر ایک فعل مراد ہے، وہ ہے شکار کرنے کا فعل. اس لیے کہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ حالت احرام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. حالت احرام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. اسی ضمن میں یہ بات آئی ہے احل لکم، یا لکم سے مراد علی الاطلاق لکم نہیں ہے یہ، بلکہ ہے حالت احرام والے. حالت احرام والوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بات حرام ہے کہ وہ بر یعنی خشکی کے اندر شکار کریں. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. دیکھ رہے تو یہ آیا ہے کون سے سیاق میں؟ احرام والے مسائل کے سیاق میں. اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حالت احرام والوں کے لیے بر یعنی خشکی کے اندر شکار کرنا، خشکی کے جانوروں کو شکار کرنا یہ منع ہے، لیکن ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں. مسئلہ یہی ہے، آپ نے پڑھا ہو. تو اس میں شکار کرنا مراد ہے، جیسے آگے بھی صید البر کے اندر شکار کرنا مراد ہے، یہاں بھی شکار کرنا مراد ہے. شکار کیا ہوا جانور کا حکم کیا ہے وہ نہیں بتا رہے. تو لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالت احرام کے اندر یہ فعل اصطیاد جائز ہے، لیکن یہ فعل اصطیاد ایک ہوتا ہے بر میں، ایک ہوتا ہے بحر میں. بحر میں ہو تو جائز ہے، بر میں ہو تو ناجائز ہے. تو لہذا اس کو متعلقہ مسئلے کے ضمن میں دلیل بنانا محل کلام ہے. اور اگر یہاں پر ہم مراد لیں وہی بات جو یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر صید سے مراد مصید ہے، تو پھر یہاں پر جو اضافت ہے وہ استغراق کے لیے نہیں ہوگی. ہم کہیں گے کہ یہاں بھی استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ عہد خارجی کے لیے ہے. احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار کیا ہوا جانور تمہارے لیے جائز ہے.
کون سا جانور؟ مخصوص وہ جس کے اوپر دلائل قائم ہو چکے ہیں جواز کے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ ہے سمک، جیسے کہ اوپر آپ نے سن لیا ہے۔ تو لہذا یہاں پر اگر صید کو صید ہی کے معنی میں رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور سیاق کلام بھی یہی بتا رہا ہے۔ اور اگر یہاں پر مصید کے معنی میں صید کو لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر صید البحر میں اضافت استغراق کے لیے نہ ہوگی بلکہ عہد خارجی کے لیے ہوگی، اور عہد خارجی ہی کی اضافت اصل ہے نہ کہ استغراق کی، جیسے کہ اوپر بھی بتایا ہوں۔ لہذا اس اصل کو چھوڑ کر غیر اصل کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہوئے دو دلائل۔ تیسری دلیل ان حضرات کی جو ہے حدیث باب ہے، الحل میتتہ، اس کے پر تو بحث ہو گئی تھی، ہاں عنبر کی بحث، عنبر والی حدیث۔ تیسری دلیل ان حضرات نے دی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عنبر ایک جانور ملا تھا صحابہ کرام کو اور انہوں نے اس کو کھایا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ عنبر کوئی اور جانور نہیں ہے، یہ بھی سمک ہی کی ایک قسم ہے، یہ کوئی الگ جانور نہیں ہے بلکہ سمک کی ایک قسم ہے۔ سمک تو بہت ساری قسموں کے، بازار میں جائیے تو آپ کو کتنی قسم کی مچھلیاں دکھائی دیتی ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر اسی واقعے میں یوں آیا ہے کہ حضرات صحابہ کہتے ہیں فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَنْبَرُ۔ فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا، حوت کے معنی تو مچھلی کے ہیں، صاف لفظ آیا ہے حوت، سمندر نے ایک مچھلی کو پھینکا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا، اب اس کے بعد میں ہے یُقَالُ لَهُ الْأَنْبَرُ، اس کا نام عنبر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے صاف الفاظ کے ساتھ۔ اسی علماء احناف کہتے ہیں کہ عنبر کوئی اور جانور نہیں ہے، یہ جانور مچھلی ہی ہے، اور مچھلی کے بارے میں بحث نہیں ہے، مچھلی تو بالاتفاق جائز ہے۔ یہ ان کے دلائل تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے جو اس ضمن میں زیر بحث آتا ہے، اور وہ ہے سمک طافی کا مسئلہ۔ سمک طافی، سمک طافی کہتے ہیں اس مچھلی کو جو بغیر کسی ظاہری سبب کے مر جائے اور الٹی پڑ جائے۔ اس کا نام ہے طافی۔ طافی مچھلی کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ علماء احناف کے نزدیک یہ مکروہ ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بلا کسی کراہت کے جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے مسلک ہی کے مطابق حضرت علی، ابن عباس، حضرت جابر، ابراہیم نخعی، امام شعبی، عطا بن ابی رباح، سعید ابن المسیب، ان حضرات کا مسلک بھی۔ ائمہ ثلاثہ نے حدیث باب سے استدلال کیا ہے، الحل میتتہ،
اور کہتے ہیں کہ میتا سے مراد غیر مذبوح جانور، غیر مذبوح مچھلی یا غیر مذبوح جانور، یہ ہے میتا، یعنی میتا کی تفسیر ان کے ہاں ہے غیر مذبوح۔ اور کہتے ہیں الحل میتتہ کے اندر آ گیا ہے کہ میتا حلال ہے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا گیا وہ کوئی بھی جانور سمندر کا ہے تو وہ جائز ہے، لہذا الٹا پڑ جائے سیدھا پڑ جائے، سبب طبعی سے مرے یا غیر سبب طبعی سے مرے، کسی سبب سے مرے یا بلا کسی سبب کے مرے، سب کا حکم یہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی مچھلی پکڑتا ہے مر جاتی ہے، یہ سبب ظاہر موجود ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے موجوں کا تلاطم برپا ہو جاتا ہے، موجوں کے تلاطم میں اس کے تھپیڑوں میں آ کر بہت ساری مچھلیاں مر جاتی، تو ظاہری سبب موجود ہے۔ اسی طرح مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ مچھلیاں مرتی رہتی ہیں، یہاں مسئلہ اس کا نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے خود ہی مر گئی، الٹی پڑ کے تیرتی رہتی ہے، دیکھا ہوگا۔ اس مچھلی کا حکم کیا ہے؟ بحث اس میں ہے۔ ائمہ ثلاثہ اسی حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جائز، اور دوسرا استدلال ان کا حدیث عنبر سے بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرات صحابہ کرام کو مچھلی مری ہوئی ملی تھی، پڑی ہوئی ملی تھی، تو لہذا وہ بھی جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سمک طافی کا استعمال کرنا جائز ہے۔ حنفیہ کا استدلال ابو داؤد اور ابن ماجہ میں آئی ہوئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس کو امام دارقطنی اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما القى البحر او جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تاكلوه۔ اس کے اندر فرمایا کہ سمندر جس کو ڈال دے پھینک دے اس مچھلی کو تو کھا لو، لیکن جو مچھلی سمندر ہی میں مر کر الٹی پڑ جائے طفا فلا تاکلوہ، اس کو نہ کھاؤ۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مچھلی کے بارے میں دو قسم کی باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ کہ سمندر نے پھینک دیا، جیسے میں نے کہا موج آئی اور یوں پھینک دیا، یہ ظاہری سبب موجود ہے، تھپیڑے لگتے ہیں موجوں کے اور مچھلیاں اس کی زد میں آتی ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، یا سمندر ان کو پھینک دیتا ہے اور پانی ادھر چلا جاتا ہے تو پانی نہ ہونے سے وہ مر جاتی ہے، یہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی کو کہا ما القى البحر او جزر عنه فكلوه، اور آگے کہا وما مات فيه، جو سمندر ہی میں مر جائے، وطفا اور الٹی ہو جائے، فلا تاکلوہ، اس کو نہ کھاؤ۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے مرفوعاً موقوفاً دونوں طرح روایت کیا ہے۔ لیکن موقوفاً جو روایت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں مرفوع اسی کی روایت آئے تو جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ مرفوع کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ روایت موقوفاً بھی آئی ہے، مرفوعاً بھی آئی ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے بھی اس کو دونوں طرح روایت کیا ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ موقوف کو ترجیح دے رہے اور کہتے ہیں کہ موقوف روایت صحیح ہے۔ امام دارقطنی نے بھی کہا کہ یہ موقوف صحیح ہے، والصحیح موقوف،
یعنی مرفوع کو انہوں نے صحیح نہیں مانا۔ مرفوع کو صحیح کیوں نہیں مانا؟ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ اس روایت کو یحییٰ بن سلیم کے علاوہ کوئی اور مرفوعاً بیان نہیں کرتا۔ اس کو مرفوعاً بیان کرنے والے صرف یحییٰ بن سلیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو مرفوعاً بیان کرنے والے صرف یہ ہیں، باقی جتنے ان کے ساتھی ہیں انہوں نے سب اس حدیث کو حضرت جابر سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ لیکن یہاں پر بات اصل میں یہ ہے کہ یحییٰ بن سلیم ثقہ راوی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ان کو محل احتجاج میں لیا ہے، یعنی ان سے حجت پکڑی ہے۔ تو پھر اگر یہ مرفوعاً بیان کرے اور دوسرے حضرات اس کو موقوفاً بیان کرے تو مرفوع بیان کرنے والا ایک زیادتی بیان کر رہا ہے، یعنی سب کہہ رہے ہیں جابر نے کہا، ایک کہہ رہے ہیں کہ جابر نے کہا کہ حضور نے کہا، زیادتی ہوئی نا۔ اس کو کہتے ہیں زیادت الثقہ۔ ثقہ آدمی کا کسی بات کو اضافہ کر کے بیان کرنا، اور جب کوئی ثقہ آدمی روایت بیان کرتا ہے زیادتی کے ساتھ، وہ روایت مقبول ہوتی ہے، اور اسی لیے اصول بیان کیا جاتا ہے زیادت الثقۃ مقبولہ۔ ثقہ کی زیادتی مقبول ہے۔ علامہ نووی نے شرح مسلم کے مقدمے میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ایک روایت بعض لوگ موقوفاً روایت کرتے ہیں اور بعض راوی مرفوعاً روایت کرتے ہیں، تو وہاں پر کیا مسلک ہے، اس بات پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ جمہور محدثین اس سلسلے میں موقوف کو نہیں مرفوع کو ترجیح دیتے۔ مقدمہ مسلم، شرح مسلم، اس میں آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہ بہت اچھا مقدمہ ہے اصول حدیث پر، اس کو پڑھنا چاہیے، مختصر بڑا جامع ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر بعض لوگ ایک روایت کو موقوفاً روایت کریں اور بعض دوسرے حضرات مرفوعاً روایت کریں، تو صحیح مسلک جس کے اوپر جمہور محدثین قائم ہیں وہ یہ ہے کہ مرفوع کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو لہذا اس اصول کے مطابق یہاں پر مرفوع کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ یہ راوی ثقہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت دارقطنی نے ایک اور طریق سے بھی ذکر کی ہے، بلکہ دو اور طریق سے ذکر کی ہے۔ اس میں سے ایک طریق میں امام ثوری روایت کرتے ہیں ابو الزبیر سے، اور ابو الزبیر روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام دارقطنی نے فرمایا کہ اس روایت کو سوائے ابو احمد الزبیری کے کوئی بھی ثوری سے مرفوعاً بیان نہیں کرتا۔ وہی اسی قسم کا اعتراض یہاں پر بھی ہے، یعنی ثوری کے شاگردوں میں ابو احمد الزبیری کے سوا کوئی اور اس کو مرفوعاً روایت نہیں کرتا، اس لیے انہوں نے یہاں بھی آ کر موقوف کو ترجیح دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ابو احمد الزبیری کون؟ اٹھا کر اسماء الرجال کی کتابیں دیکھ لیجئے، اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہیں، بڑے بڑے محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ بعض حضرات نے یہ بات کہی کہ ثوری سے ان کی روایات میں بعض جگہ خطا ہے،
سوری سے ان کی بعض روایات میں بعض جگہ خطا ہے، باقی ان کی ثقافت و عدالت میں کوئی اعتراض نہیں، سب کے سب ان کو بڑا عظیم محدث اور ثقہ راوی مانتے۔ جب یہاں پر اوپر آپ کو جو روایت بیان کی تھی، وہ روایت اور یہ روایت دونوں برابر درجے کے آ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو تقویت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک دوسرے کو جب تقویت مل رہی ہے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں خطا نہیں ہے، بلکہ یہاں خطا نہ ہونے کی دلیل مل رہی ہے، خطا نہ ہونے کے قرائن مل رہے ہیں۔ لہذا پہلی حدیث کو تقویت یہ دوسری روایت پہنچا رہی ہے جو امام ثوری سے آئی۔ اوپر والی روایت یحییٰ بن سلیم نے روایت کی ہے اب اسماعیل بن امیہ سے، اور انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے حضرت جابر سے، اور یہ روایت آئی ہے ثوری سے، ثوری نے ابو الزبیر سے، اور ابو الزبیر نے جابر سے۔ تو لہذا ثوری اب اسماعیل بن امیہ کے متابع ہیں، دونوں روایت کرتے ہیں ابو الزبیر سے، اسماعیل بن امیہ بھی اور ثوری بھی، یہ ایک دوسرے کے متابع ہیں۔ اور پھر اس سے آگے چلیے تو یحییٰ بن سلیم اوپر کی روایت میں ہے، تو یہاں ابو احمد ہیں، وہ بھی ثقہ ہیں، یہ بھی ثقہ ہیں، اور دونوں اس کو مرفوعاً بیان کر رہے ہیں، طریق الگ الگ ہے۔ جب دو طریق سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے تو بھائی اس کے ماننے کے اندر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اسی علماء احناف نے اس روایت کو صحیح سمجھا اور لیا ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا ایک اور طریق بھی اس کا موجود ہے جس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ ان سب روایات سے تقویت اس روایت کو ملتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ ثابت امر ہے۔ اس حدیث سے علماء احناف نے استدلال کیا اپنے مسلک پر۔ یہاں تک اس کے دلائل ختم ہو گئے، باب ختم ہوا۔ اب اس کے بعد اس میں دیکھ لیجئے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فی الباب عن جابر والفراسی قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر الفقہاء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم ابو بکر وعمر وابن عباس لم يروا باسا بماء البحر وقد كره بعض اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبداللہ بن عمرو۔ اوپر آپ کو بتایا گیا تھا کل جمہور صحابہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں۔ بعض صحابہ سے کراہت منقول ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں وقد کرہ بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء بماء البحر۔ ان میں سے عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمرو ہیں۔ وقال عبداللہ بن عمرو هو نار، اور عبداللہ بن عمرو نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بھائی یہ تو دوزخ ہے، یعنی سمندر کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ قرآن میں جو آیا نا والبحر المسجور، قیامت کے دن اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی، یعنی سمندر ایک جہنم بنا دی جائے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی ایسی چیز سے کیوں وضو کیا جائے۔ یہ شاذ اقوال ہیں بعض صحابہ کرام کے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بعد میں چل کر تمام کے تمام صحابہ کا اور پھر تابعین کا سب کا اتفاق ہو گیا، تمام علماء کا اتفاق ہو گیا کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا اور ہر قسم کا استعمال کرنا جائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔